ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بھائی دوستو اور بزرگوں، اسلام نام ہے دو چیزوں کا، اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے جو احکامات اور اوامر ہے اس پر عمل کرنے کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کا. یہ دونوں چیزیں ملتی ہے تو دین مکمل ہوتا ہے اور اسلام مکمل ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکیاں کرنے کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں کرتا. نیکیاں کرنے کا اہتمام تو کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عمرے پر عمرے ہیں، ان تمام چیزوں کا تو انسان اہتمام کرتا ہے، لیکن معاصی اور گناہ چھوڑنے کا انسان اتنا اہتمام اور فکر نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں ایک درمیانی اور اعتدال والی بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دونوں چیزیں الگ الگ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیکیاں کی پھر گناہ کیے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جو نیکیاں کی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، ان نیکیوں کا انسان کا مکمل ہی خاتمہ ہو گیا. تو اس میں کتنی مرتبہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی جب گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں تو پھر نیکیاں بھی کیوں کرنا، اس لیے کہ یہاں نیکیاں کریں گے یہاں پہ گناہ کریں گے تو گناہ کرنے کی وجہ سے تو نیکیاں ختم ہی ہو جائے گی. تو نیکیوں کے لیے اتنی محنت مشقت کر کے ہم کریں تو گناہ تو چھوٹ نہیں رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نیکیاں بھی چلی جائے گی، تو نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ چلو چھوڑو، نیکیاں کرنا بھی چھوڑو. اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کی راہ مارتا ہے اور جتنا انسان کرتا ہے اس سے بھی انسان کو دور کر دیتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں اچھے طریقے سے بات سمجھ لو کہ دو چیزیں مکمل الگ الگ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان نیکیاں کرتا ہے چاہے کسی بھی شکل میں کرے تو وہ نیکیاں مستقل اپنی جگہ پر ہے اور اس کا ثواب مستقل اپنی جگہ پر ہے. اور انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست اور برائی یہ مستقل اپنی جگہ پر ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. ایک بات اچھی طرح سمجھ لو. چنانچہ کم سے کم اگر کوئی گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہے تو کم سے کم جتنی نیکیاں ہو سک رہی ہے اتنا تو انسان کرتا رہے. کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا ہی بہتر ہے. ہاں بھائی، اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ نیکیاں اپنی جگہ پر، گناہ اپنی جگہ پر. گناہ کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. جو بھی کا کیا مطلب ہوا؟ جو بھی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے
اطاعت گزار بندے ہو چاہے نافرمان بندے ہو، شرط یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں وہ کیے ہو، تو کل حشر کے میدان میں وہ اس نیکی کو ضرور دیکھے گا. یعنی گنہگار سے گنہگار انسان ہوگا، اس نے بھی اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کی نیکی اس کو دکھے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی ذرہ کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اب اس جو بھی کے اندر عام ہے، یہ من جو ہے یہ عام ہے، مطیعین کے لیے بھی عاصین کے لیے بھی، چاہے وہ اطاعت کرنے والا بندہ ہو چاہے نافرمان بندہ ہو. نافرمان بندہ ہے اس کے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے، نیک بندہ بندی ہے، لیکن اس نے بھی اگر کوئی گناہ کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اتنی ساری نیکیاں ہیں تو ہماری اتنی ساری نیکیوں کے مقابلے میں یہ گناہ تو ویسے ہی چھپ جائے گا، کچھ نہیں دکھے گا. ارے سمجھے بات؟ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی تو اسے بھی تم دیکھ لو گے. اس کے اندر دیکھ لو، ایک تو انسان کو ناز ہوتا ہے اپنے علم اور عبادت اور اپنی بڑائی کے اوپر. اس ناز کا علاج تو کر دیا اس کے اندر کہ چاہے تم کتنے ہی بڑے عبادت گزار اور علم والے ہو، لیکن ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہوگی تم سے تو اسے بھی دیکھ لو گے. اس ناز کا کیا ہو گیا بھائی؟ علاج ہو گیا. اور دوسرا کہ ایک گنہگار انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے سارے گناہ ہیں، اب ہم کیا ہو سکتا ہے ہم سے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو اس سے کسی نے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا کہ میرے اتنے سارے گناہ ہیں، اس کے مقابلے میں ایک کلمے سے کیا ہو جائے گا؟ بھئی میری زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اب ایک کلمے سے کیا فائدہ ہو جائے گا مجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کی مایوسی کا علاج کیا ہے اس آیت میں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی ہو، لیکن اگر تم نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اسے تم ضرور دیکھو گے اور اس کا تم کو بدلہ ملے گا. آج نہیں سمجھا بات؟ تو پتہ کیا چلا کہ اس میں دونوں چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی گنہگار سے گنہگار ہو تو وہ کسی بھی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھے. سب سے پہلی فکر تو یہ ہو کہ میرے سے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ چھوٹے، لیکن اگر نہیں چھوٹ پا رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر انسان کسی نیکی سے بھی دور ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اطمینان ہو کہ چلو بھائی میں جو نیکی کروں گا مجھے اس کا ثواب ضرور ملے گا. اور کوئی بڑے سے بڑا نیک اور دیندار ہو، وہ یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو بہت دیندار ہیں، چھوٹی موٹی ہماری جو گناہ ہے وہ تو نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کی زندگی کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اتنے دین، اتنا علم، اتنا تقوی، اتنی اللہ کی محبت، اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچاتے تھے؟ بے احتیاطی والی باتوں سے، کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو ہم کس طریقے سے اس کی تلافی کر لیں. پتہ یہ چلا کہ وہ اتنے ساری دینداری اور اتنے بڑے مقام کے باوجود بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ معمولی سی چیز بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بھی بیانات کے اندر سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی کوکھ کے اوپر انگلی ماری.
یہ کوک ہوتا ہے نا، اس کوک کے اوپر یوں انگلی ماری. تو صحابی نے کہا کہ حضرت میرے کو تکلیف ہوئی، آپ نے میرے کو مارا، میں بدلہ لوں گا، میرا حق ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کون ہے؟ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف صحابی ہے، میں بدلہ لوں گا. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی کوکھ آگے کر دی کہ واقعی میری انگلی، میں نے اپنی انگلی تیری کوکھ کے اوپر ماری، تجھے تکلیف ہوئی، اس کا بدلہ تو لے سکتا ہے اور بدلہ لے لے تاکہ یہاں پہ نمٹ جائے. صحابی نے کہا کہ حضرت آپ نے جب انگلی ماری تھی تب میرا جسم کھلا ہوا تھا اور آپ کے جسم کے اوپر تو کپڑا ہے، آپ کپڑا ہٹائیے تو پھر اس کے بعد میں بدلہ لوں گا، تب ہوگا بدلہ پورا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی برا نہیں مانا کہ بھئی یہ کیسا بدلہ لے رہا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت کا میدان، آخرت کی زندگی، سب کچھ تھا. فوراً اپنا کپڑا اوپر کیا اور اپنی کوکھ ان صحابی کے سامنے کر دی کہ بھئی آپ بدلہ لے لیں. وہ صحابی جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوکھ سے چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے. کہا کہ حضرت بس میں یہی چاہتا تھا، میں یہی چاہتا تھا، بدلہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، اب اس سے اچھا مجھے کیا موقع مل سکتا تھا. لیکن یہ بات تو سامنے آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے فکر مند ہے کہ دنیا میں کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہ رہ جائے. ان کا کیا مقام ہے، ہم تو ان کے مقام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والی دھول بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنے فکر مند ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ، اس امت کا امین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کرام کو الگ الگ القاب دیے تھے. اس میں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا تھا امین هذه الامہ، اس امت کا امین ہے. اور یہ بہت مالدار صحابی تھے اور بہت ہی سخی صحابی تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو چونکہ نبی ہے، ایک تو ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی تھی، اور جو چھوڑی تھی تو اس کے بارے میں یہ دستور ہے کہ نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے اور اس کا جو مال ہے یہ بیت المال میں جائے گا اور وہ سارے مسلمانوں کا حق ہے. آ رہی نہیں سمجھے بات؟ اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بچوں کو ملے گی، بیوی کو ملے گی، بیٹیوں کو ملے گی، والدین کو ملے گی، تو کچھ نہ کچھ تو بعد والوں کو آسرا ہو جاتا ہے نا کہ چلو بھئی اس سے کچھ گزران چلے گا. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، گھر میں غربت کا جو ماحول ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جو چیزیں حضور چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ بھی بیت المال میں جمع ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی ہوگا کہ بھئی آپ کے بعد ہمارے گزران کا کیا حل، ہمارا خرچہ کیسے چلے گا. ایک انسان ہونے کے ناطے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ایک اسباب کے تحت میں اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گزران کا کیا. تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ کے بعد ہمارے گزران کا کیا بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فکر مت کرو، میرے بعد ایک شخص آئے گا جو اس امت کا امین ہے اور وہ تمہارا خرچہ سنبھالے گا. ازواج مطہرات کا دھیان نہیں گیا کہ کون ہوگا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات نے سوچا کہ اب کون ہے جس سے ہمارا خرچہ چلے گا. تو یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بہت بڑا باغ مدینہ منورہ میں خریدا، اور یہ پورا باغ ازواج مطہرات کے خرچوں کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. کتنی بڑی چیز ہے. آج کسی انسان سے دنیا میں کسی کو محبت ہوتی ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ زندہ ہے، وہ انسان زندہ ہے، تو انسان ملتا جلتا رہتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد انسان بھول جاتا ہے اس کے گھر والوں کو بھی. یہ سچی محبت نہیں. سچی محبت وہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان بڑوں کی اولاد کا خیال رکھے. یہ حقیقی محبت کی نشانی ہے. بھئی دنیا میں ہے، بزرگ ہے، بڑے ہیں، ان کے ساتھ میں چلتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو انسان لگا ہوا ہے. اور جب یہ چڑھتا سورج چلا گیا تو چلو بھئی ہم بھی چلے گئے. پیچھے ان کی اولاد کا کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر والوں کا کیا ہو رہا ہے، انسان کو کوئی فکر نہیں. یہ حقیقی محبت نہیں ہے. تو یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ لیا، پورا باغ ازواج مطہرات کے لیے وقف کیا. چنانچہ اس باغ کی جتنی بھی ماہانہ سالانہ آمدنی ہوتی تھی یہ ازواج مطہرات کو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت قدر کرتی تھی ان کے اس احسان کا. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کا پوتا تھا، وہ کھیلتا کھیلتا جب گھر کے باہر آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے، بوسہ دیتے، اپنے سینے سے لگاتے اور دعا دیتے تھے کہ اللہ تیرے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے. اللہ تیرے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے. اس نے ایک ایسے وقت میں ہم کو سہارا دیا جب بظاہر دنیا کے اندر کوئی سہارے نہیں تھے ہمارے پاس میں. آ رہی نہیں سمجھ میں بات؟ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بیج ڈالتے جاؤ. یہ بیج کب اگیں گے انسان کو پتہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ میں احسان کرنے سے اپنے ہاتھ کو مت روکو. جس کے ساتھ میں جو احسان کر سکتے ہو، یہ احسان کبھی نہ کبھی انسان کو کام آتے ہیں. تو بہرحال یہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے شام، فلسطین، ان تمام علاقوں کو فتح کیا تھا سب سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں. تو یہ شام کے گورنر تھے. تو جب وہاں پہ مسلمانوں کی فوجیں گھسی تو کوئی عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ. اس عیسائی بادشاہ کی تصویر تھی، تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس تصویر کی جو آنکھ تھی اسے پھوڑ دیا. کیا کر دیا بھائی؟ آنکھ کو پھوڑ دیا. تصویر کی آنکھ کو پھوڑا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میرے لشکر نے تمہارے بادشاہ کی تصویر کی یہ بے حرمتی کی ہے، میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم میری آنکھیں پھوڑ دو. کیا کہا بھئی؟ تم میری آنکھیں پھوڑ دو. اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ اسلام اور مسلمانوں کے بڑوں کا انصاف تھا. اس انصاف نے اور اس حق اور سچائی نے ان لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہاں پہ کون سی تلوار آ گئی تھی؟ ایک یہودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مقدمہ ہوا، یہودی نے کہا کہ میری زیرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی میری زیرہ ہے. یہ دونوں مقدمہ لے کر گئے قاضی کے پاس میں، قاضی شریح تھے ان کے پاس میں. تو یہودی کو یہ تھا کہ بھئی اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے کہ میری زیرہ ہے. پہلے حضرت علی نے کہا کہ میری زیرہ ہے. آپ کی زیرہ ہے تو آپ گواہ پیش کرو.
ٹھیک ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے گواہ میں پیش کیا ایک اپنے بیٹے کو اور ایک اپنے غلام کو، کیونکہ یہ دونوں گواہ تھے ایک اجنبی انسان کو. تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت قاضی شریح نے کہا کہ بھئی یہ اجنبی انسان کی گواہی تو قبول ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اسلام میں قبول نہیں ہے، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے مرد. چنانچہ گواہی کی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، ان کا زمانہ تھا، وہ خلیفہ تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے، لیکن فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ کس کے حق میں؟ اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ بھی یہ زرہ اس کی ہے، ان کے پاس گواہی نہیں ہے، اس نے قسم کھا لی، اس کے حق میں فیصلہ کر لیا. وہ سوچنے لگا کہ بھی یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی اتنی بڑی حکومت اور پاور پہ ہونے کے باوجود بھی یہ باطل طریقے سے کسی کا مال کھا لینا یا ناحق طریقے سے کسی پر ظلم کر لینا، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ وہ باہر نکلا، اس نے زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کی اور ان کے ہاتھ میں وہیں پہ اسلام قبول کر لیا. بتاؤ کون سی تلوار تھی جس نے اس کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا؟ تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اتنی معمولی چیزوں کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، کل قیامت کے میدان میں کہیں اس کے بارے میں پوچھ نہ ہو جائے. تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ گناہ اپنی جگہ پہ، نیکیاں اپنی جگہ پہ. گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور غیبتیں بھی نہیں چھوڑتا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غیبت نہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوئی اور نماز قضا کرنی ہوگی. نہیں، نماز تو ہو گئی، لیکن غیبتیں بھی انسان کر رہا ہے، بد نظری بھی انسان کر رہا ہے، گندی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے، تو نماز پڑھنے میں اس کو وہ نورانیت اور روحانیت محسوس نہیں ہوگی جو نورانیت اور روحانیت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان ہر طرح کے گناہ سے بچ رہا ہو، غیبت بھی نہیں کرتا، آنکھوں کی بھی حفاظت ہے. تب انسان جو نماز پڑھے گا اس میں جو اس کو روحانیت اور برکت ملے گی وہ اس وقت میں نہیں مل سکتی. چنانچہ یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور روزے میں غلط کاموں کو نہیں چھوڑا، بد نظری ہے، جھوٹ ہے، ان تمام چیزوں کی، تو اب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ کھانا پینا تو پہلے حلال تھا، روزے کی وجہ سے حرام ہو گیا، تو وہ چیزیں جو پہلے ہی سے حرام تھی اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی حرام ہے. تو اب اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو ہو گیا، اب اس روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی جو روحانیت اس کو ملنی چاہیے تھی وہ اس حالت میں انسان کو نہیں ملے گی. جیسے ایک کمزور انسان ہو، ایک طاقتور انسان ہو، تو کمزور کو بالکل طاقت والی دوائی کھلاؤ اور ایک طاقتور کو کھلاؤ، تو طاقتور کو کھلاؤ گے تو اس کو لگے گی نہیں لگے گی، اور جو کمزور کو کھلاؤ گے تو اس کو کیا ہو جائیں گے؟ بے دست ہو جائیں گے، معدہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے اس کا. تو کمزوری کی حالت میں طاقتور دوا ہوتی ہے لیکن اس سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہترین قسم کا پلاؤ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی راکھ آپ نے ڈال دی تو کیا ہوگا بھائی؟ پلاؤ ختم ہو گیا؟ نہیں، پلاؤ تو ہے لیکن کھانے کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا. فانوس کے اندر چراغ ہے، اس فانوس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈال دیا تو کپڑے کی وجہ سے اس کے اندر کی روشنی چھپ گئی. اندر چراغ تو موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے، لیکن اس روشنی کا باہر کچھ آ ہی نہیں رہا. نہ انسان اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا پا رہا ہے، نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. آ رہی نہیں سمجھے بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم تو نہیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کا جو اثر اور روحانیت اور برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مستقل الگ الگ ہے، جس کو میں نے مثالوں سے اور ایک ایک دلیل کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھایا. سمجھ گئے نا؟ ہاں، اس لیے
یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر نیکیاں کیوں کریں، نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ چلو بھائی جب گناہ کرنے سے نیکیاں ختم نہیں ہو رہی ہے تو دونوں کرتے رہو، گناہ بھی کرتے رہو یہ بھی کرتے رہو، نہیں، نورانیت بھی کم ہو جائے گی، ثواب بھی کم ہو جائے گا، برکت بھی کم ہو جائے گی، اور اعمال کا وہ مزہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔